میں آج دعوے سے کہوں گا اور دلیل بھی دوں گا، انشاءاللہ ایسی دلیل ہوگی کہ کوئی اس کو رد نہیں کر سکے گا کہ انجینئر علی مرزا جو ہے وہ قادیانیوں کا سپورٹر بلکہ قادیانی ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، چونکہ ہمارا کام قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرنا ہے تو میرا ارادہ تھا کہ انجینئر علی مرزا جہلمی نے جو قرآن پاک کی تفسیر میں بے اعتدالیاں اور دو نمبریاں کی ہیں اس کو عوام کے سامنے لایا جائے اور عوام سے فیصلہ کروایا جائے کہ وہ علمی کتابی ہے یا محض اس نے یہ ڈونگ رچایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اس کا گستاخی والا کلپ سامنے آیا تو دل بڑا چھلنی ہوا، ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے بھی رکھا جائے کہ انجینئر علی مرزا نے کیا گستاخی کی ہے اور کیوں کی ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو آج ہم جانیں گے وہ یہ کہ انجینئر علی مرزا اس بدبخت جہنمی کتے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخی کیوں کی ہے۔ اس بدبخت نے جیوس اور کرسچن کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہ عیسائی جو ہیں وہ معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہتے ہیں۔ تو اس کی جو وجہ ہے یہ کہنے کی، اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اس نے جو یہ گستاخی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ امت مسلمہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دجال کہتی ہے، تو چونکہ علی مرزا جو ہے وہ قادیانیوں کا سپورٹر، اور میں آج دعوے سے کہوں گا اور دلیل بھی دوں گا، انشاءاللہ ایسی دلیل ہوگی کہ کوئی اس کو رد نہیں کر سکے گا کہ انجینئر علی مرزا جو ہے وہ قادیانیوں کا سپورٹر بلکہ قادیانی ہی ہے۔ اس نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے، اس کے پیچھے اس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ قادیانیوں کے دل میں جو تکلیف ہے اس کو کم کیا جائے کہ ہم چونکہ قادیانی کو دجال کہتے ہیں تو ان کے دل میں یہ رکھا جائے کہ اگر مسلمان تمہارے نبی کو دجال کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہودی اور عیسائی ان کے نبی کو دجال کہتے ہیں۔ حالانکہ جب یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کے درد کو کم کرنے کے لیے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے، تاکہ لوگ مشتعل ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف ہو جائیں، ان کے خلاف کچھ کاروائی کریں۔ اور انجینئر علی مرزا جو ہے وہ قادیانیوں کا بہت بڑا سپورٹر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف جو سب سے بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یا تو اہل سنت بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں۔ تو اس نے یہ کیا کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرف وہ دو باتیں منسوب کی کہ دیوبندی جو ہیں وہ اپنے اشرف علی تھانوی کا کلمہ پڑھاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اس گناہ میں اس کے برابر شریک ہیں، اور دوسری طرف خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے اس کو منسوب کیا تاکہ عوام کے سامنے یہ کہا جائے کہ اگر قادیانی نے اس طرح کیا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے بڑوں نے بھی اس طرح کیا ہے۔ اگر یہ قادیانیوں کو برا بلا کہتے ہیں تو اپنے بڑوں کو برا بلا کہیں، اگر اپنے بڑوں کو برا بلا نہیں کہتے تو قادیانیوں کو برا بلا نہ کہیں۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے عوام کے دلوں میں تشویش پیدا کرنا ہے، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کے دلوں میں تشویش پیدا کی جائے۔ اور دنیا کے جو کمینہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جرم سے کوئی روک رہا ہے، آپ کے جرم کو کوئی ظاہر کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے لا رہا ہے، تو سب سے پہلے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قادیانیوں نے بھی خریدنے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ پوری امت مسلمہ کو تو نہیں خریدا جا سکتا، اور امت مسلمہ کے جو بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے ہیں قادیانیوں کے خلاف یہ دو گروہ ہیں، تو ان کو ہی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہی گندا کر دیا جائے تاکہ ان کے اوپر اعتبار ہی نہ رہے۔ تو اس نے بھی یہ کیا کہ امت مسلمہ کے سامنے عوام الناس جو ہے جو نیوٹرل بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کی کہ جس طرح قادیانی مجرم ہے یا ان کا بڑا مجرم ہے تو اس طرح بریلوی اور دیوبندی بھی مجرم ہے، ان کے بڑے بھی مجرم ہیں۔ اگر یہ اپنے بڑوں کے خلاف کچھ نہیں کہتے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں، اگر یہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم وہ عوام جو نیوٹرل بننے کی کوشش کرتی ہے یا جو دنیا دار ہیں جن کو دین سے
मालूमात नहीं है तो उनके दिलों में कम अज कम उस काने दज्जाल के लिए नरमी पैदा हो जाए। इसलिए इस बदबख्त ने ये गलीज और बदतरीन हरकत की है। हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस दज्जाल, फितना दज्जाल को ख़त्म किया जाए, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए, 295C के मुताबिक उसको सज़ा होनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर अवाम अहले सुन्नत जो मुसलमान हैं उनके जो एहसासात मजरू हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो कानून को अपने हाथ में लें, फिर मुल्क का दुनिया के पास एक नया इमेज जाए। इसलिए आप लोगों पर जो असहाब इक़्तिदार हैं उन पर फर्ज बनता है कि इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म किया